نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی ذات و برکات
ذات پہ ایمان لانا یہی ایمان کی شرط اول ہے، اور آپ کی محبت اور آپ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پہ عمل کرنا، اور اس میں سب سے پہلے توحید خداوندی اس کا خیال رکھنا۔ اللہ کریم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور کو کثیر شانیں عطا فرمائی، اور ان کثیر شانوں میں آپ علیہ السلام کو ایسے خصائص بھی عطا فرمائے جو صرف آپ ہی کے ہیں، آپ کے سوا اور کسی کے نہیں ہیں۔ کچھ ایسے خصائص ہیں، خوبیاں، خصائص، کمالات، ویسے تو وہ ذات سراپا خوبی، بلکہ ان کے قدموں سے جو لگ جائے وہ خوبی بن جاتی ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو صرف آپ ہی کی اسپیشلٹی ہے، آپ کے سوا اور کسی کو وہ چیزیں حاصل نہیں۔ تو ایک بندہ مومن کو یہ بھی جاننا چاہیے کہ میں جس ہستی کا کلمہ پڑھتا ہوں تو ان کا مقام و مرتبہ کیا ہے، ان کی شان کیا ہے دیگر نبیوں میں ان کی، اور پھر ان کی خصوصیات کیا ہے۔ تو چند چیزیں قرآن و سنت کی روشنی میں میں آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں جو خاص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی ذات ببرکات آپ کے خصائص ہیں۔ مثلا ہم میں سے جب بھی کوئی دنیا سے جاتا ہے تو قبر میں جانے کے بعد اس سے چند سوال پوچھے جاتے ہیں، تمام کتابوں میں وہ سوال موجود ہیں۔ من رب کا، تیرا رب کون ہے؟ ما دین کا، تیرا دین کیا ہے؟ ما کنت تقول فی ھذا الرجل، یہ جو ہستی تیری قبر میں جلوہ گر ہوئی ہے ان کے بارے میں تو کیا کہتا تھا؟ پہلا سوال تو اللہ کریم کے بارے میں ہو گیا، دوسرا سوال دین کے بارے میں ہو گیا، تیسرا سوال تو ہوگا کہ تو اس ہستی کے بارے میں کیا کہتا ہے جو قبر میں جلوہ گر ہوئی ہے۔ تو قبر میں کون سی ہستی آتی ہے جن کے بارے میں سوال ہوتا ہے؟ تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی ذات ہے، یہ حضور کی خصوصیت ہے۔ آپ کا امتی مشرق میں، مغرب میں، شمال میں، جنوب میں، دنیا میں جہاں بھی جائے، وہ قبر میں جائے یا کہیں فضا میں جائے، سوال جب بھی ہوگا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہوگا کہ اس ہستی کے بارے میں، اے مرنے والے اس عظیم ہستی کے بارے میں تو کیا کہا کرتا تھا؟ تو اس لمحے اس کو ذات رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے اور حضور وہاں موجود ہوتے ہیں۔ یہ خصوصیت صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی ذات ببرکات کی ہے کہ آپ کا جب بھی کوئی امتی دنیا سے جاتا ہے، وہ مشرق میں ہو یا مغرب میں، شمال میں ہو یا جنوب میں، حضور اس کی قبر میں بنفس نفیس تشریف لے جاتے ہیں۔ اس پہ بعض شعراء نے بھی بڑا کلام کیا ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں میں گروں، اور فرشتے گر اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں، اب اس پائے ناز سے میں اے فرشتوں کیوں اٹھوں، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے۔ سبحان اللہ۔ اصل جو خصوصیت میں نے بیان کرنی ہے وہ اب ہے، ہم میں سے کوئی بھی فوت ہو دنیا سے جائے تو اس سے یہ سوال، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت یہ ہے کہ جب آپ دنیا سے قبر میں تشریف لے جائیں تو آپ کی قبر میں کوئی فرشتہ سوال کرنے نہیں آئے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ خصوصیت، حضور سے کوئی سوال کرنے فرشتہ نہیں آئے گا کہ حضور آپ کا رب کون ہے اور آپ کا دین کیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ تو خود دین ہے، سبحان اللہ، وہ تو خود سراپا دین ہے، اور اللہ کریم کی ذات ببرکات نے ان کو تو بھیجا ہے جہانوں کی ہدایت کے لیے، تو پھر ان سے کیوں سوال ہوگا؟ یہ خصوصیت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔
نمبر 1۔ نمبر 2، قیامت والے دن سوال ہوگا، آپ سے بھی سوال ہوگا، سب سے سوالات ہوں گے، عوام سے بھی سوال ہوگا، خاص لوگوں میں سے بھی سوال ہوگا، اور قیامت والے دن نبیوں سے بھی سوال ہوگا۔ اور لطف کی بات یہ ہے کہ قیامت والے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے بھی سوال ہوگا۔ قبر میں فرشتے نہیں آئیں گے، حضور قبر کے ارد گرد صلاۃ و سلام پڑھنے کے لیے روزانہ آ رہے ہیں۔ 70,000 صبح آتے ہیں، 70,000 شام آتے ہیں۔ جو ایک بار آ گیا قیامت تک اس کی دوبارہ باری نہیں آئے گی۔ لیکن قیامت والے دن نبیوں سے بھی سوال ہوں گے، رسولوں سے بھی سوال ہوں گے، اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بھی پہلے، سب سے پہلے آپ کو بلایا جائے گا، آپ سے بھی سوال ہوں گے۔ لیکن آپ کی خصوصیت یہ ہے کیا کہ مجھ سے سوال ہوگا میرے بارے میں، زندگی کیسے گزاری، مال کیسے کمایا، کیسے خرچ کیا، جوانی کن کاموں نے صرف کی، یہ مجھ سے سوال ہوگا، آپ سے سوال ہوں گے۔ ہر مسلمان سے جو بھی دنیا سے جائے گا، حشر والے دن اٹھے گا، چند سوال اس سے ہوں گے بارگاہ رب العزت میں۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، قرآن مجید میں بھی اس کا اشارہ ہے، وہ اس طرف ہے، سوالات کے حوالے سے بھی ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، دوزخ کی طرف کا نظارہ اس کا اشارہ بھی ہے، دیکھنا، پھر اس طرف جنت کی طرف کا رستہ۔ سوالات ہوں گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی سوال ہوگا، لیکن کیا ہوگا؟ یہ فرق ہے، یہ حضور کی خصوصیت ہے۔ ہم سے ہمارے بارے میں سوال ہوگا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نبی پاک کے بارے میں سوال نہیں ہوگا۔ حضور سے ہمارے بارے میں سوال ہوگا، یہ فرق ہے۔ حضور سے کیا سوال ہوگا؟ قرآن مجید کے 5ویں پارے میں ہے، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ اے میرے پیارے حبیب، وہ کیسا وقت ہوگا؟ حضور اس آیت مبارکہ کو سن کر ساری رات روتے رہتے تھے، اس آیت کو سن کے ساری رات روتے تھے۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، حبیب کو کیسا وقت ہوگا قیامت والے دن جب ہر امت سے ہم گواہ کے لیے ایک بندہ لیں گے، گواہی کے لیے ہم ایک گواہ ہر امت میں سے، یعنی وہ نبی ہوگا، ہر امت کا نبی، وہ اپنی امت کے بارے میں گواہی دے گا کہ یہ ایسا تھا، یہ ایسا تھا، یہ ایسا تھا، یہ ایسا تھا، ہر امت سے گواہی ہوگی۔ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، پر اے میرے حبیب آپ وہ ہیں جنہوں نے ہر نبی کی گواہی دینی ہے۔ سبحان اللہ، ہر نبی اپنی امت کی گواہی دے گا، اور آپ ان نبیوں کے اوپر گواہی دیں گے کہ یا اللہ یہ ٹھیک کہتے ہیں۔ تو حضور سے حضور کے بارے میں سوال نہیں ہوگا، حضور سے نبیوں کے بارے میں اور ان کی امتوں کے بارے میں سوال ہوگا کہ اے پیارے حبیب ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے۔ سبحان اللہ، یہ خصوصیت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضور کے معمولات میں دیکھیں تو بہت سی چیزیں ہیں جو خاص حضور کی خصوصیت ہے۔ مثال کے طور پہ ہم نماز پڑھتے ہیں تو 5 نمازیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور کے اوپر 6ٹھی نماز، تہجد کی نماز کو بھی فرض۔ ہمارے معاملات میں کچھ اور طرز کے قرآن و سنت میں احکام ہیں، حضور کے لیے کچھ اور ہیں۔ مثلا ہمارے لیے حکم ہے قرآن مجید میں فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اگر تم نکاح کرنا چاہو تو جو تمہیں اچھی لگے من النساء خواتین میں سے، مثنیٰ 2 سے کم تشاء، حبیب آپ ان پوری امت مسلمہ کی خواتین میں سے آپ جن سے چاہیں جتنی چاہیں نکاح میں کر سکتے ہیں، جتنی چاہیں چھوڑ سکتے ہیں۔ تو اس لیے حضور کی ازواج مطہرات جو ہیں ان کی تعداد آپ دیکھیں گے
تو وہ 13 تک چلی جاتی ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ، سیدہ خدیجہ کبریٰ، حضرت سیدہ سودا رضی اللہ عنہ، حضرت حفصہ، حضرت ماریہ قبطیہ، حضرت جویریہ، حضرت ام حبیبہ، حضرت زینب سلام اللہ علیہا، سیدہ زینب سلام اللہ علیہا، حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ، حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ، یہ حضور کے ازواج مطہرات، ان کے نام میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ پھر ایک اور آپ کی خصوصیت دیکھیے اسی نکاح کے اندر، اگر کوئی شخص 2 3 4 شادی کرے تو اس کے لیے حکم ہے، واجب ہے اس پہ کہ وہ باری کے ساتھ جائے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے واجب نہیں ہے کہ وہ باری میں جائے، ہاں معمول حضور کا یہ ہے۔ اچھا ایک اور حضور کی خصوصیت دیکھیں، دنیا میں کوئی بھی فوت ہو جائے، دنیا سے چلا جائے، تو مرنے کے بعد اس کی جو بیوی ہے وہ عدت گزار کر آگے نکاح کر سکتی ہے۔ بندہ فوت ہو گیا، اس کی بیوی ہے، وہ بیوہ ہو گئی ہے، 4 مہینے 10 دن اس کی عدت ہے۔ عدت کا مسئلہ بھی سمجھ لیں، اگر نکاح ہوا ہے اور دونوں کی ملاقات نہیں ہوئی میاں بیوی کی تو اس کی کوئی عدت نہیں ہے۔ قرآن مجید میں ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم علیہن من عدہ۔ اے ایمان والو، اگر تم نے نکاح کیا ہے مومنہ عورتوں کے ساتھ، پھر تم نے ان کو طلاق دے دی ہے، من قبل ان تمسوهن، چھونے سے پہلے، خلوت سیہ سے پہلے، فما لكم علیہن من عدہ، تو ان پہ کوئی عدت نہیں ہے، وہ عورت اسی وقت چاہے تو دوسرا نکاح کر سکتی ہے طلاق کے فوراً بعد۔ لیکن اگر خلوت صحیحہ ہے، دونوں میاں بیوی ملے ہیں، تو اب پھر دیکھا جائے گا کہ وضع حمل ہے یا نہیں، اگر ہے تو پھر جب تک بچہ بچی پیدا نہیں ہوتا تب تک آگے وہ نکاح نہیں کر سکتے۔ اگر وضع حمل نہیں ہے تو پھر 3 حیض کا، اور اگر کوئی زیادہ عمر کو پہنچ گئی ہے، بوڑھی ہو گئی ہے، اس وقت حیض کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، تو اس وقت 3 مہینے اس کی عدت ہوگی۔ اور اگر بندہ فوت ہو گیا ہے تو پھر اگر کوئی بچہ بچی ہونے والا ہے تو پھر اس وقت تک عدت ہے، ورنہ 4 مہینے 10 دن۔ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن 4 اشہر وعشرا، ان کی عدت 4 مہینے 10 دن ہوگی، اس کے بعد وہ آگے نکاح کر سکتی ہیں۔ یہ ہم سب کے لیے حکم ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی خصوصیت یہ ہے کہ سرکار کے حرم میں جو بیوی آ گئی اور حضور کی رفیقہ حیات بن گئی تو حضور کی زوجہ قیامت تک آگے نکاح نہیں کر سکتی۔ جس کا حضور سے نکاح ہو گیا پھر وہ آگے نکاح قیامت تک حضور کے وصال کے بعد بھی نہیں کر سکتی۔ کیوں؟ ایک وجہ تو یہ ہے کہ النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نبی مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں، وازواجہ امہاتہم، اور ان کی جو بیویاں ہیں ازواج مطہرات، نبی کی بیویاں، اے مومنوں وہ تمہاری مائیں ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو جب وہ ہر مومن کی ماں بن گئی تو ماں سے نکاح کیسے ہو سکتا؟ نمبر 1۔ دوسری وجہ بھی ہے، صوفیاء کرام بیان فرماتے ہیں وہ قیامت تک نکاح نہیں کر سکتی جو حضور کے حرم میں آ جائے مثال کے بعد بھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ نکاح تو وہ آگے کرے جس کا پہلے رابطہ منقطع ہو چکا ہو، پہلا مر گیا ہو۔ سبحان اللہ۔ مگر عزت تو ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء ونبی اللہ حی یرزق، اللہ نے زمین پہ حرام کر دیا وہ نبیوں کے جسموں کو تکلیف دینے کے لیے مٹی چھو بھی نہیں سکتی۔ اللہ کے نبی قبر میں زندہ بھی ہوتے ہیں، ان کو رزق بھی دیا جاتا ہے، اور ان کی حیات اتنی اعلیٰ ہے کہ اس اعلیٰ حیات کی وجہ سے اس
کی ازواج مطہرات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی وہ آگے نکاح بھی نہیں کر سکتے. اچھا یہ مسئلہ ایک اور بھی ہے. ہم میں سے اگر کوئی دنیا سے چلا جائے تو اس کی وراثت تقسیم ہوتی ہے. اس کی جتنی وراثت ہوگی وہ تقسیم کی جائے گی. ابھی مجھ سے ایک بچہ کالج میں آج سوال کر رہا تھا کہ سر یہ جو کفن ہوتا ہے تو اس کا جو اضافی کپڑا بچ جاتا ہے اس کا کیا کیا جائے. تو میں نے کہا اگر تو بندے نے وہ کفن اپنا خود لیا تھا, خود اپنا کفن خریدا تھا, تو پھر تو اس کا جو اضافی کپڑا ہے وہ اس کے وارثوں کا ہو گیا. اب وہ وارث خود ان میں بطور وراثت وہ بھی تقسیم ہوگا. ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ باقی ٹھیک ہے ایک بندہ ہی فیصلہ کر دیتا ہے. نہیں, یا بندہ بہت ہوتا ہے تو یہ کہتا ہے گھڑی میں نے لے لینی ہے, اس کی جرسی میں نے لے لینی ہے, اس کے بوٹ میرے ہیں. نہیں, وہ جو کچھ ہے وہ ورثاء کا ہے اور وہ وراثت میں تقسیم ہوگا. کسی شخص کو خود فیصلہ کرنے کا حق نہیں. اور میں ایک اور بھی آپ کو مسئلہ بتا رہا ہوں. ایک بندہ فوت ہوا ہے, اس کے گھر میں پیسے پڑے تھے 2-4 ہزار, 10 ہزار, 50 ہزار. آپ کو مسئلہ سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں. بچے کہتے ہیں ابا جی 50 ہزار چھوڑ گئے تھے, اب ہم کل خانی کا ختم اسی سے دلا دیتے ہیں ابا جی کا. تو ایک بچہ پکڑ کے اسی سے ختم دلا دیتا ہے. نہیں, وہ وراثت میں تقسیم ہو چکا ہے. وہ جو باپ کے پیسے تھے وہ وراثت میں تقسیم ہو گئے ہیں. اب وہ ورثاء کا حق ہے. ایک حصہ اس بیٹے کا ہے, ایک اس کا ہے, ایک اس بیٹی کا ہے, ایک اس بیٹی کا ہے. ان سے آپ نے پوچھا ہی نہیں اور بغیر پوچھے آپ نے اس مال کو لوگوں کو کھلا دیا تو لوگوں کا کھانا بھی وہ جائز نہیں ہوگا. ہاں, باپ فوت ہوا ہے, اس کا بیٹا یہ چاہتا ہے کہ میرے ابا جی فوت ہوئے, میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اپنی جیب سے اپنے والد صاحب کا ختم دلاؤں. اس کی وراثت والے پیسے جو ہیں جو ابھی بانٹے نہیں گئے, بانٹے بھی نہیں گئے, اس میں سے اٹھا کے دلا دینا وہ یہ جائز نہیں ہے. اگر وراثت والے بھی بانٹ دیے جائیں, ہر ایک کو اس کا حق مل جائے اور پھر مل کر سارے جتنے ورثاء ہیں مل کر کرنا چاہیں اس کی طرف سے تو جتنا مرضی کریں, سارے پیسے اکٹھے کر کے کسی مسجد کو, کسی مدرسے کو, کسی یتیم خانے کو, کسی وہ سب دے. ایک بندہ اکیلا فیصلہ نہیں کر سکتا اور ایک بندہ اس فوت شدہ کے ان پیسوں سے جو ابھی تقسیم نہیں ہوئے اسی میں سے وہ ختم بھی نہیں دلا سکتا. یہ مسئلہ یاد رکھیے گا. ہمارے یہاں ایسا ہوتا ہے کہ ایک نوجوان آدمی فوت ہوتا ہے, اس کے چھوٹے چھوٹے یتیم بچے ہیں اور وہ چھوٹے یتیم بچے ابھی وہ وراثت کا مال پکڑنے کے اہل بھی نہیں ہوتے, جو اصل مسئلہ سمجھنے والا ہے. چھوٹے بچے ہیں نابالغ, اب وہ باپ کا پیسہ ہے ان چھوٹے بچوں کا ہے, وہ جب بالغ ہوں گے تو پھر فیصلہ کریں گے. تو ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کے پیسوں سے پکڑ کے تو ادھر بھی دیے جا رہے ہیں, ادھر بھی دیے جا رہے ہیں. نہیں, یہ جائز نہیں ہوگا کیونکہ وہ ورثاء کا پیسہ ہے. ہاں, اس کا کوئی بھائی ہے, اس کی کوئی بہن ہے, یا بیٹا فوت ہوا ہے, اس کا باپ ہے تو مال اس کے پاس ہے, وہ اپنی ذاتی گرہ سے جتنا چاہے خرچ کر سکتا ہے. لیکن جو فوت ہوا ہے بندہ, اس کی وراثت سے اس کے ورثاء کی اجازت کے بغیر اگر خرچ کیے جائیں گے تو وہ حرام ہوں گے اور وہ ختم جو لوگ کھا رہے ہیں ان کے اوپر بھی اس کی نحوست کے اثرات پڑیں گے. تو ان چیزوں کا بھی ہمیں خیال رکھنا چاہیے. الیکشن کے دن ہیں, ان دنوں میں تو بریانی ویسے بڑی عام ہو جاتی ہے. مہربانی کر کے کھانے پینے کا لقمے کا خصوصی خیال رکھیں. لقمے کی بڑی احتیاط کی ضرورت ہے. لقمہ حرام کا ہے, آپ کے عمل حرام کے شروع ہو جائیں گے. لقمہ حلال کا ہے, آپ سے اچھے اعمال کا صدور ہوگا.
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خصوصیات میں بیان کر رہا تھا وہ یہ اس میں یہ بھی تھی کہ حضور دنیا سے تشریف لے جائیں تو حضور کے جانے کے بعد جو میں مسئلہ بیان کرنا چاہ رہا تھا وراثت کے حوالے سے کہ ہم اور آپ دنیا سے جائیں تو ہمارا مال وراثت میں تقسیم ہوتا ہے، بانٹا جاتا ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی خصوصیت یہ ہے، حضور فرماتے ہیں کہ جب ہم گروہ انبیاء میں سے کوئی دنیا سے جاتا ہے تو اس کا مال وارثوں کو تقسیم نہیں کیا جاتا، ہمارا جتنا مال ہوتا ہے وہ امت کے لیے صدقہ و خیرات کر دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نبیوں کی وراثت نہیں ہوتی مال دولت، نبیوں کی وراثت ان کا علم ہوتا ہے جو وہ آگے تقسیم کر چکے ہوتے ہیں۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے، اور یہ خصوصیت دیگر جمیع انبیاء کرام ان کی بھی ہے کہ جب وہ دنیا سے جاتے ہیں تو ان کا جتنا مال ہوتا ہے وہ وراثت میں تقسیم کرتے ہیں، نہیں ہوتا ان کا مال وراثت میں، نبیوں کا مال وراثت میں تقسیم نہیں ہوتا، ان کا جتنا مال ہوتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضرت عائشہ صدیقہ بھی آئی تھی، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آ کے عرض کیا تھا ابا جی میرے شوہر امجد حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ دنیا سے تشریف لے گئے ہیں تو ان کی وراثت میں سے میرا حصہ، تو حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا تھا تو اگرچہ میری بیٹی لگتی ہے، میری صاحبزادی ہے، حضور کی بیوی ہے، لیکن میں سرکار کا فرمان تمہیں سنا دیتا ہوں۔ حضور نے فرمایا ہمارا جو بھی مال ہوتا ہے تو وہ امت کے اندر تقسیم کر دیا جاتا ہے، صدقہ و خیرات، وہ وراثت نہیں ہوتی۔ اور اسی طرح حضرت بی بی پاک سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، آپ کا بھی وہی سوال ہے اور سرکار سے صدیق اکبر کا وہی جواب ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور جمیع ان کا جتنی وراثت ہوتی ہے مال دولت وہ تقسیم ہو جاتی ہے۔ ان کی جو حقیقی وراثت ہے وہ علم ہے، تقویٰ ہے، وہ حضرت امام حسن پاک اور امام حسین پاک ان کو پہلے مل چکا تھا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ حضور کی خصوصیت ہے۔ تو چند خصائص انبیاء میں سے میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی چند خصوصیات ان کا تذکرہ خیر میں کر رہا تھا، اور یہ تو دنیا میں ہے، ابھی ہزار خصوصیات ہیں، اور پھر قیامت والے دن جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی شانوں کا ظہور ہوگا اور جو آپ کی خصوصیات قیامت والے دن شامل ہوں گی کہ اس وقت تک شفاعت کا دروازہ کھلے گا نہیں جب تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اذن شفاعت نہیں ملے گا۔ سب سے پہلے حضور کی ذات برکات، پھر جمیع انبیاء کرام بھی اسی در میں آئیں گے۔ یہ خصوصیت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ قدس میں دعا ہے کہ وہ ہمیں شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو میں نے چند مسائل عرض کیے ہیں ہمیں ان مسائل کا بھی خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ ہماری سنت اللہ۔